بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ علی علیہ السلام کی علمی حیثیت کے حوالے سے جو اس گفتگو کا آغاز ہم نے کیا تھا کہ علماء اہل سنت کی نظر میں علی علیہ السلام کی علمی مقام کیا ہے، اس حوالے سے کل بھی کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، آج بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ارجح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، جو اہل سنت عالم دین مولانا عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کا علم تفسیر بیان کرنا، اس حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ اہل تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین اور ترجمان القرآن شمار کیے جاتے ہیں، اور یہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ ان سے آگے سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ہم کو علی علیہ السلام سے کوئی بات ثابت ہو جاتی تو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ہم کو کوئی بات علی علیہ السلام سے ثابت ہو جاتی تو ہم ان کے غیر کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ ابن عباس مزید کہتے ہیں کہ ایک رات جناب علی علیہ السلام بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نقطے کی شرح فرمانے لگے تو صبح ہو گئی مگر وہ تفسیر پوری نہ ہوئی۔ مجھے اپنی جان ان کے پاس مثل ایک فوارے کے معلوم ہوتی تھی کہ بحر زرخار کے مقابلے میں، یعنی علی علیہ السلام نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو با کا نقطہ ہے اس کی تفسیر بیان کرنی شروع کی ہے، ساری رات گزر گئی، تفسیر بیان ہوتی گئی۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے سمندر کے مقابلے میں میرا علم جو ہے وہ ایک فوارے کی طرح ہے۔ ابو الطفیل کہتے ہیں کہ میں جناب علی کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ فرما رہے تھے کہ مجھ سے پوچھو، خدا کی قسم تم مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھو گے کہ میں تم کو اس کی خبر نہیں دوں گا۔ مجھ سے کتاب اللہ کی نسبت پوچھو، خدا کی قسم کوئی ایسی آیت ایسی نہیں ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں کہ رات میں نازل ہوئی تھی یا دن میں نازل ہوئی تھی، زمین پہ نازل ہوئی تھی یا پہاڑ پہ نازل ہوئی تھی۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ میں نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں کہ کس امر پر نازل ہوئی ہے اور کہاں نازل ہوئی ہے اور کس پر نازل ہوئی ہے، تحقیق خدا نے مجھ کو دل دانا اور زبان ناطق عطا کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ بتحقیق قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، کوئی حرف اس کا ایسا نہیں جس کے لیے ظاہر و باطن نہ ہو، اور بتحقیق علی علیہ السلام کے پاس اس کا ظاہر و باطن سب موجود تھے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کا علم القرات، اس حوالے سے لکھا ہے کہ اس امر میں تمام اہل سیر کا اتفاق ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تمام قرآن شریف حفظ کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا تھا۔ تمام ائمہ قرات مثلا ابو عمر ابن اولا اور عاصم ابن نجوہ وغیرہ ابو عبد الرحمن اسلمی القاری کے شاگرد ہیں اور انہیں سے سند حاصل کرتے ہیں، اور ابو عبد الرحمن اسلمی امام علی علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ یعنی جو قرب کا علم ہے یہ بھی علی علیہ السلام سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں علم الحدیث کے بارے میں۔ علم الحدیث کے حوالے سے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مسند احمد ابن حنبل حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، جس میں 28,199 احادیث ہے۔ احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں 28,199 احادیث اکٹھی کی ہیں، اور ان کا ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر صحابی کی مرویات اکٹھی کر دی ہیں، یعنی موضوع کے اعتبار سے انہوں نے احادیث اکٹھی نہیں کی ہیں جیسے کہ جامع میں یا صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں ہوتی ہے، بلکہ انہوں نے مرویات اکٹھی کی ہیں کہ فلاں صحابی کتنی مرویات ہیں، فلاں صحابی کتنی مرویات ہیں۔ اس میں جو انہوں نے جمع کی ہیں، جو احادیث انہوں نے جمع کر رکھی ہیں، اس میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر کی مرویات ہیں جو 81 ہیں، یعنی حضرت ابو بکر نے 81 حدیثیں روایت کر رکھی ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر کی مرویات ہیں جو 317 ہیں، 317 حدیثیں حضرت عمر سے روایت کی گئی ہیں۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کی مرویات ہیں جو 162 ہے، 162 یعنی حضرت عثمان سے 162 حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ چوتھے نمبر پر علی علیہ السلام کی مرویات ہیں، اور علی علیہ السلام سے 843 مرویات ہیں، یعنی مسند احمد ابن حنبل میں 843 حدیثیں امام علی علیہ السلام سے روایت کی گئی ہیں۔ تو آپ یعنی پہلے تینوں خلفاء کی حدیثیں ملا کر بھی علی علیہ السلام کے برابر نہیں پہنچتی ہیں، یعنی حدیث کا اتنا بڑے عالم تھے علی علیہ السلام۔ اور حدیث کے حوالے سے تو یہاں تک موجود ہے کہ علی علیہ السلام نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی تھی، الجامع، ایک چمڑے کے اوپر لکھی تھی جو 70 گز کا چمڑا تھا، اور اس میں انہوں نے وہ تمام احادیثیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے وہ انہوں نے لکھ لی تھی۔ ابن سعد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب امیر سے جس قدر احادیث روایت ہوئی ہے کسی صحابی سے نہیں ہوئی۔ چنانچہ علامہ ابن حجر مکی نے سوائے کے مورکہ میں اور علامہ حسام الدین علی متقی نے کنز الامال میں لکھا ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا وجہ ہے کہ آپ کی بنسبت دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر حدیث روایت کرتے ہیں؟ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا، میرا یہ حال تھا کہ میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتا تھا تو مجھ سے بیان فرمایا کرتے تھے، اور جب میں چپ رہتا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ابتدا فرماتے تھے، یعنی اگر میں نہیں پوچھتا تھا تب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاتے رہتے تھے، علم دیتے رہتے تھے۔ علم الفرائض کے حوالے سے مولانا عبید اللہ امرتسری نے لکھا ہے
کہ عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کے لوگوں میں علی ابن ابی طالب سے زیادہ علم الفرائض جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی زیادہ قوی القول والا جناب علی سے نہیں ہے، اور مغیرہ خود صاحب الفرائض تھے۔ روایت ہے کہ ایک عورت حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئی۔ حضرت اس وقت اپنے گھر سے نکل کر سوار ہو رہے تھے۔ ایک پاؤں رکاب میں رکھا تھا کہ وہ عورت بولی، یا امیر المومنین، میرا بھائی 600 دینار چھوڑ کر مرا ہے، مگر ان لوگوں نے مجھے 1 دینار دیا ہے، میں آپ سے اپنا حق اور انصاف چاہتی ہوں۔ حضرت نے فی الفور جواب دیا کہ تیرے بھائی کی 2 بیٹیاں رہ گئی ہوں گی؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا وہ سلس یعنی 400 دینار تو ان کے لیے ہوئے، اور فرمایا تیرے بھائی کی ماں بھی ہوگی جس کو سلس یعنی 100 دینار پہنچے، اور زوجہ بھی ہوگی اور زوجہ کو سمن یعنی 75 دینار ملے۔ حضرت نے پوچھا کیا تیرے 12 بھائی ہیں؟ عورت نے تسلیم کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ 2 دینار بھائیوں کو ملے اور 1 دینار تیرا حق ہے، بس تو اپنا حق پا چکی ہے، جا لوٹ جا۔ یہ مسئلہ دینار کے نام سے مشہور ہے۔ اس طرح سے ایک اور مسئلہ ممبریہ کے نام سے مشہور ہے، جس کو علامہ محمد بن طالب نے مطالب السبول میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سالب کہتے ہیں کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کوفے کے ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا امیر المومنین، میری لڑکی کا خاوند مر گیا ہے اور اس کا ترکے میں 8واں حصہ ہے، اور میرے داماد کے وارث اس کو 9واں حصہ دیتے ہیں، میں آپ سے انصاف کا خواہاں ہوں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا تیرا داماد 2 بیٹیاں چھوڑ کر مرا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں؟ اس نے تسلیم کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری لڑکی کا 8واں حصہ اب 9واں حصہ ہو گیا ہے، بس تو اس سے زیادہ مت طلب کر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی خلافت کے وقت لوگ ایک لڑکے کو لائے کہ جس کا دوسرا اور 2 پیٹ اور 4 ہاتھ تھے، جس کے 2 سر، 2 پیٹ اور 4 ہاتھ اور 2 پاؤں تھے، اور ایک قبل اور ایک دبر تھی۔ پھر سن لیجئے کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک لڑکے کو لایا گیا جس کے 2 سر تھے، 2 پیٹ تھے، 4 ہاتھ تھے اور 2 پاؤں تھے، اور ایک قبل اور ایک دبر تھی۔ حضرت عمر نے ایک ایسا انسان کا بچہ دیکھا کہ ویسا کبھی نہ دیکھا تھا۔ سر سے ناف تک تو وہ انسان تھا اور ناف سے نیچے تک ایک تھا۔ حضرت عمر اس کو ورثہ دینے میں حیران ہو گئے کہ آیا اس کو ایک ورثہ دیا جائے، یہ 2 وارثوں کا حقدار سمجھا جائے۔ بس اس کو جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں فیصلے کے لیے بھیج دیا۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ جب یہ سو جائے تو تم لوگ چلاؤ، اگر اس کے دونوں سر ایک ہی دفعہ ہلے تو سمجھ لو کہ یہ لڑکا ایک ہے، اور اگر ایک جنبش کرے اور دوسرا نہ کرے تو سمجھ لو کہ 2 ہے۔ بس حضرت عمر کہنے لگے کہ اے ابو الحسن، خدا مجھے تیرے پاس زندہ نہ رکھے۔ امام علی علیہ السلام کا علم الاصول دین یعنی علم الکلام، اس ہیڈنگ کے زیر اہتمام لکھتے ہیں کہ یہ علم جس کو علم الہی اور عقائد و متاخرین کی اصطلاح میں علم کلام کہتے ہیں، بعد تفسیر و حدیث اس کا مرتبہ نہایت اعلیٰ ہے، کیونکہ اس میں توحید اور نبوت اور احوال معاد سے بحث ہوتی ہے، اور قضا و قدر کے اسرار و غمامز بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے نکات جس قدر کے جناب امیر علیہ السلام کے خطبات میں موجود ہیں وہ کسی صحابی کے کلام میں نہیں۔ چنانچہ علامہ فخر الدین رازی 40 میں لکھتے ہیں کہ متکلمین کے جتنے فرقے ہیں وہ سب حضرت امیر علیہ السلام کی طرف منتہا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فرقہ جس نے سب سے پہلے اس علم میں شہرت پائی معتزلہ کا ہے۔ اس کا بانی واصل بن عطا ہے، جس نے ابو ہاشم بن عبداللہ بن محمد بن حنفیہ سے تعلیم پائی تھی، اور عبداللہ نے اس علم کو اپنے والد محمد بن حنفیہ سے سیکھا، اور محمد بن حنفیہ کو جو کچھ فیضان حاصل ہوا وہ اپنے پدر بزرگوار جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام سے حاصل ہوا تھا۔ دوسرا فرقہ جس نے معتزلہ کے بعد اس علم میں کمال کیا ہے وہ اشاریہ ہے، جو امام ابو الحسن علی ابن ابی البشر الاشری کی طرف منسوب ہے۔ ابو الحسن اشری امام ابو علی جبائی کے تلامذہ میں سے ہیں، جو مشائخ فرقہ معتزلہ میں سے تھے۔ بس یہ فرقہ بھی معتزلہ کی طرف منتہا ہوتا ہے، جس کا انتصاب جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف اوپر ثابت ہو چکا ہے۔ متکلمین میں سے تیسرا فرقہ زیدیہ ہے، جو امامیہ کی شاخ ہے، اور امامیہ کا انتصاب جناب امیر کی طرف ظاہر۔ چوتھا گروہ متکلمین سے خوارج کا ہے، جو جناب امیر علیہ السلام کے دشمن ہے۔ تاریخ کے دیکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ خوارج کے اکابر وہی لوگ تھے جو ابتدا میں امیر المومنین علی علیہ السلام سے تعلیم پاتے رہے۔ ہم نے تیمنن چند ترمان جناب امیر علیہ السلام کی نقل کرتے ہیں، جن سے معلوم ہو سکتا ہے کہ افلاطون اور ارسطو نے بھی باوجود اس قدر علم و فضل کے کبھی ایسے نازک و پیچیدہ مسائل کو ایسی بلاغت کے ساتھ نہیں بیان کیا۔ کسی نے سوال کیا یا امیر المومنین کہ امیر المومنین سے سوال کیا کہ کب تھا رب ہمارا؟ فرمایا کیا وہ نہیں تھا کہ پھر سا ہو گیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے تھا اور وہ تھا بغیر کیفیت کے، وہ تھا اور ہوتا نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے تھا، سب پہلوؤں سے پہلا اور سب پچھلوں سے پچھلا، ہمیشہ سے بلا کیفیت، اس کی انتہا نہیں، اس کی طرف نہایات کا انقطاع ہوتا ہے، اور وہ ہر نہایت کا نہایت ہے، اپنے علم کی وجہ سے ہر شے کو لیے ہوئے ہے۔ علی علیہ السلام خداوند تعالیٰ کی تمجید و تمہید اور توحید میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ ذات ہے کہ اس کی مدت تک بولنے والے نہیں پہنچ سکتے، اور نہ اس کی نعمتوں کو سرگزشتہ لوگ گن سکتے ہیں، اور کوشش کرنے والے اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، نہ ہمتوں کی دوری اس تک پہنچ سکتی ہے۔
اور نہ دانائی کو اس کی ذات تک رسائی ہے۔ جن کو زیادہ تر جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ایسے نادر اقوال کے دیکھنے کا اشتیاق ہو، وہ اس کتاب کے آخر میں حضرت کے چند خطبات کو دیکھیں، اور اگر اس سے بھی میل سیری نہ ہو تو پھر نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں۔ یہ رسالہ ان کی تحریر کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ کمنٹس جو ہے نا، یہ مولانا عبید اللہ امرتسری کے، کہ اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے علی علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت دیکھنے کا تو آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں۔ اب لکھتے ہیں کہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کا علم نحو کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ علم تو حضرت علی علیہ السلام ہی کی ایجاد ہے۔ علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی نے تاریخ خلفاء میں لکھا ہے کہ ابو الاسود دوئلی سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ گردن مبارک جھکائے کسی فکر میں ہیں۔ میں نے استفسار کیا کہ اے امیر المومنین، آپ کس باب میں فکر فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے اس شہر میں لوگوں کو اپنی زبان میں غلطی کرتے ہوئے سنا ہے، اس لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں کہ اس میں عربی زبان کے قاعدے ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم لوگوں کو زندہ فرما دیں گے اور ہم میں یہ عربی زبان باقی رہ جائے گی۔ پھر میں 3 دن کے بعد جناب امیر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے ایک کاغذ دیا، اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل کلام 3 قسم پر ہے، اسم اور فعل اور حرف۔ بس اسم وہ چیز ہے کہ اپنے مسمى سے خبر دے، اور فعل وہ چیز ہے کہ اپنے مسمى کی حرکت سے خبر دے، اور حرف وہ چیز ہے کہ ایسے معنی سے خبر دے کہ وہ نہ اسم ہو نہ فعل ہو۔ بعد ازاں ارشاد فرمایا، اس کی تتبع کرو اور جو کچھ مناسب معلوم ہو اس میں بڑھاؤ، اور آگاہ ہو کہ اے ابو الاسود، یہ سب اشیاء 3 قسم پر ہیں، ایک ظاہر اور ایک مضمر، اور ایک ایسی شے ہے کہ وہ نہ ظاہر ہے اور نہ مضمر، اور علماء کی فضیلت اس شے کی دریافت کرنے سے معلوم ہوتی ہے، یہ جو نہ ظاہر ہے نہ مضمر۔ ابو الاسود کہتا ہے کہ میں نے اس قاعدے سے بہت سی چیزیں نکال کر جمع کی اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کو سنائی۔ اس میں حروف ناصبہ کا بھی بیان تھا، ان میں سے انا اور انا اور لیس اور لال اور کانا کا ذکر کیا، مگر لاکن کا نہ ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس کو حروف ناصبہ سے نہیں جانتا تھا۔ فرمایا کہ وہ بھی انہی میں سے ہے، اس کو بھی زیادہ کر دے۔ یہ علم نحو کے بارے میں تھا۔ اب آ جاتے ہیں علم فصاحت۔ علم فصاحت کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس علم میں علی علیہ السلام سید البلغاء اور امام الفصحاء تھے۔ جس طرح کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول مبعوث ہوئے تھے، اسی طریقے سے علی علیہ السلام خاتم الفصحاء پیدا ہوئے تھے۔ علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ ہمارے باپ آدم پیدا ہوں، میں اور علی 2000 برس پہلے ایک نور سے پیدا ہوئے۔ جب آدم خلق ہوئے تو ہم ان کے صلب میں جاگزین ہوئے، پھر ہم بزرگ پشتوں سے پاک رحموں کی طرف انتقال کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم عبد المطلب کی پشت میں منتقل ہوئے۔ دو حصوں میں سے بس میں جناب عبداللہ کی پشت اقدس میں منتقل ہو گیا اور علی ابو طالب کی پشت میں۔ بس خدا نے مجھ کو نبوت کے ساتھ برگزیدہ کیا اور علی کو علم اور شجاعت اور فصاحت کے ساتھ ممتاز فرمایا، اور ہمارے لیے اپنے پاک ناموں میں سے 2 نام مشترک کیے۔ بس اللہ تعالیٰ محمود ہے اور میں محمد ہوں، اور اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے اور یہ علی ہے۔ جناب علی علیہ السلام نے خطاب کے 2 طریق کلام ایجاد فرمائے ہیں۔ جناب علی علیہ السلام نے خطاب کے وہ طریق کلام ایجاد فرمائے ہیں جن سے شعراء جاہلیت کو مطلق اطلاع نہ تھی۔ عبد الحمید بن یحییٰ کا قول ہے کہ میں نے 70 خطبے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے یاد کیے ہیں، اور ابن نباتہ جو زبردست خطیب مشہور ہوا ہے، اور حافظ ابن تمیمیہ الحیرانی خطبات میں جس کی تقریر کرتے ہیں، کہتا ہے کہ میں نے مواعظ علی ابن ابی طالب سے ایک خزانہ حاصل کیا ہے۔ جناب علی علیہ السلام کی وہ فصاحت اور بلاغت تھی کہ جس سے دوست دشمن سب قائل تھے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب محقن بن ابی محقن جناب امیر کے پاس سے معاویہ کے پاس چلا گیا اور خوشامد کے طور پر کہنے لگا کہ میں تیرے نزدیک ایک ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو بات کرنے میں عاجز ہے، معاویہ نے کہا افسوس ہے تجھ پر، تو ایسے شخص کی بات کرنے میں عاجز کہتا ہے؟ خدا کی قسم، قریش کے لیے فصاحت میں کوئی اس سے زیادہ بامحاورہ بولنے والا نہیں ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا علم الشعر۔ علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ خلفاء میں لکھتے ہیں کہ شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر شعر کہا کرتے تھے، اور حضرت عمر بھی شعر کہتے تھے، اور حضرت عثمان بھی شعر کہتے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام سب سے زیادہ شعر کہنے والے تھے۔ چنانچہ علی علیہ السلام کا دیوان بدی مشہور خاص و عام ہے۔ دیوان ابو طالب اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے، جو آپ کے والد حضرت ابو طالب کے اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیوان علی بڑا مشہور دیوان ہے جس میں بہت سارے اشعار موجود ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کی حاضر جوابی۔ علی علیہ السلام کی حاضر جوابی اور اس کے دشمن کی یہ کیفیت تھی کہ ایک بات میں دوسرے کو خاموش فرما دیتے تھے۔ محمد بن قیس سے مروی ہے کہ چند یہودی جناب امیر علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، آپ لوگوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 25 برس بھی صبر نہیں کیا، حتیٰ کہ تم میں سے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، فی الحقیقت صبر کرنا بہتر تھا، لیکن تمہارے قدم ابھی دریا سے باہر نکل کر خشک بھی نہ ہوئے تھے کہ تم نے موسیٰ جیسے مصریوں کے خدا تھے ویسے ہی خدا ہم کو بنا دے،
یعنی جب بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہمیں بھی ایک ایسا بت بنا دے، ایسا خدا بنا دے جیسا کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ایسا ایک خدا ہمیں بھی بنا دے، تو یہ فوری طور پر علی علیہ السلام نے اس یہودی کو جواب دیا تھا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ امیر علیہ السلام کا علم الکتابت، امیر علیہ السلام حسن خط میں مہارت تامہ رکھتے تھے، چنانچہ خود حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے تم پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو خوش خطی سکھاؤ کیونکہ وہ رزق کی کنجیوں میں سے ہے۔ دوسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو کتابت سکھاؤ کیونکہ کتابت میں بادشاہوں کی ہمت اور توجہ تمہاری طرف ہوگی۔ علی علیہ السلام کا علم تعبیر الرؤیا یعنی خوابوں کا علم، خوابوں کی تعبیر جاننے کا علم۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جناب عمر ابن خطاب حضرت علی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یا ابو الحسن، بسا اوقات آپ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر تھے اور ہم نہیں تھے، اور بسا اوقات ہم حاضر تھے اور آپ غائب تھے۔ تین باتیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کو علم ہو تو آپ مجھے بتا دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ ایک آدمی سے ایک آدمی محبت کرتا ہے حالانکہ اس سے کوئی نیکی نہیں دیکھتا، اور ایک آدمی سے ایک آدمی بغض رکھتا ہے حالانکہ اس سے کسی طرح کی برائی نہیں دیکھی ہوتی۔ جناب علی نے فرمایا ٹھیک ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روحیں ہوا میں لشکر سب بستہ باہم ملتی ہیں اور بو سونگتی ہیں، بس جس کو ان میں سے پہچانتے ہیں محبت کرتے ہیں اور جس سے نفرت کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ ایک بات ہوئی۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ انسان بات کرتا ہے، بات کرتا کرتا اس کا ذکر بھول جاتا ہے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ کوئی دل ایسا نہیں ہے کہ اس پر مثل قمر کے بادل نہ ہو، جب اس پر وہ بادل ہوتا ہے تو وہ روشن ہوتا ہے، اور جب اس میں سے وہ بادل کھل جاتا ہے تو وہ تاریک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ دوسری بات، اور آدمی خواب دیکھتا ہے، بعض خواب سچا ہوتا ہے اور بعض جھوٹا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مرد عورت ایسے نہیں کہ وہ سوئے اور اس کی روح عرش کی طرح پرواز نہ کرتی ہو، بس وہ روح جو عرش کی قریب جا کر بیدار ہوتی ہے اس کا خواب سچا ہے، اور وہ روح جو عرش کی قریب نہ پہنچ کر بیدار ہو اس کا خواب جھوٹا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ تین باتیں تھیں جن کی مجھے طلب تھی، شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے موت سے پہلے ان تک پہنچا دیا۔ عبد الرزاق مصنف میں لکھتے ہیں کہ ہم سے سوری بیان کرتے ہیں کہ سلیمان شیبانی روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی کی نسبت جناب علی علیہ السلام کے پاس گیا کہ وہ شخص گمان کرتا ہے کہ اسے میری ماں کے ساتھ اطلاع ہوا ہے۔ جناب امیر نے فرمایا جا اور اس کو دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے سائے کو مار۔ علم جفر اور علم جامع، جفر اور جامع کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 28 حرفوں کو جفر کی جلد میں بست اعظم کے طریق پر واضح کیا تھا، اور اس سے بطریق مخصوص و شرائط معنی اسرار لو و قضاء و قدر معلوم ہو سکتی تھی، اور یہ علم ہے کہ جس سے اہل بیت ہی کو ورثہ پہنچا ہے۔ ابن قتیبہ ادب الکاتب میں اور دمیری حیات الحیوان میں لکھتے ہیں کہ کتاب جفر ایک ایسی کتاب ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اہل بیت کی ضرورت کے لیے قیامت تک کے حالات کو درج کیا ہے۔ چنانچہ ابن خلقان نے بھی ان سے اس امر کو روایت کیا ہے، اور اکثر لوگ اس علم کو جناب علی علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن یہ ایک وہم ہے۔ ٹھیک بات یہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس علم کو وضع کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ علم اپنے آباء و اجداد سے ہی حاصل کیا تھا۔ جناب امیر علیہ السلام کا علم الحساب، پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے جناب امیر علیہ السلام کا علم حیت۔ علم حیت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یونس بن عبد الرحمن سے منقول ہے کہ میں نے ابو عبداللہ سے علم نجوم کی نسبت سوال کیا کہ اس کی اصلیت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ وہ انبیاء کا علم ہے۔ پھر میں نے کہا کہ کیا علی ابن ابی طالب اس علم کو جانتے تھے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ اس علم کو جاننے والے تھے۔ اگرچہ اس حدیث میں علم نجوم کا ذکر ہے لیکن اس سے علم حیت مراد ہے، کیونکہ احکام نجوم متعلق کے سعادت و نحوست و اخبار ان المغیبات و لوازم کہانت سے ہیں۔ جناب امیر اس کو خلاف شریعت جانتے تھے، چنانچہ محقق شیخ علی جناب امیر سے روایت کرتے ہیں کہ علم نجوم کے سیکھنے سے تم پرہیز کرو، مگر اس میں سے وہ امر کہ تم صحرا اور دریا میں رہنمائی کر سکے، کیونکہ اس کے سوا علم نجوم کہانت ہے۔ پس ثابت ہوا کہ علم نجوم سے علم حیت الافلاق مراد ہے، اور وہ مستعاب ہے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ لوگ جناب امیر علیہ السلام کے سامنے احرام مصر کی تاریخ بنیاد کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور کوئی ٹھیک وقت بیان نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا ان پر کوئی تصویر بھی بنی ہوئی ہے؟ کسی شخص نے عرض کیا کہ ان پر ایک چیل کی تصویر ہے جس کے پنجے میں خرچنگ پکڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یعنی مصر کے مثلث نما مینار اس وقت تعمیل ہوئے تھے جب نصر طائر برج سرطان میں تھا، اور نصر 2000 برس میں ایک برج کو طے کرتا ہے، اور آج کل جلدی میں ہے، اس حساب سے 12,000 برس ان کی بنیاد کو ہوئے ہیں۔ یعنی آپ نے ستاروں کے علم سے یہ بتا دیا کہ احرام مصر کو تعمیر ہوئے 12,000 سال ہو چکے ہیں۔ اب یہ اس حوالے سے جو یہ تھا نا کہ امیر علیہ السلام کا علم الحساب کے حوالے سے بہت ساری روایتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر میں یہ ساری روایتیں پڑھ کر آپ کو سنانے لگوں گا تو یہ وائس نوٹ بہت طویل ہو جائے گا، اور علم الحساب کے حوالے سے تو خیر بہت سارے واقعات آپ کے مشہور ہیں، کیونکہ وائس نوٹ پہلے ہی کافی طویل ہو چکا ہے، اس لیے اس کو آج یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ اور ایک اور جو بڑا ضروری علم ہے جس کے اوپر گفتگو کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ علم فقہ ہے۔
علم فقہ کے حوالے سے اگر خدا نے توفیق دی تو کل انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ علی علیہ السلام علم فقہ میں کتنے ایکسپرٹ تھے، کتنے ماہر تھے. جیسے کہ باقی تمام علوم میں وہ ماہر تھے، اسی طریقے سے علم فقہ میں بھی ان کی مہارت اپنے عروج کو پہنچی ہوئی تھی.